بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، سورہ حدید کا دوسرا رکوع نصف سے زائد ہو چکا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جب پوری دنیا جو کفر کا حلقہ ہے اور اللہ کے جو باغی شیاطین ہیں وہ پوری کوشش لگائے ہوئے ہیں کہ انسان بطور عام طور سے تمام انسان اور بطور خاص مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے نہ ہونے پائے یا نہ مضبوط ہونے پائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کی ایک نشانی بھی ہے کہ جس قدر وہ کوششیں کر رہے ہیں اسی قدر لوگوں میں کیوریسنس پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ وہ قرآن سے آخر کیوں روکنے کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے. چنانچہ پچھلا جو سال گزرا ہے پورے یورپ میں سب سے زیادہ جو کتاب بکی ہے، دوسرے نمبر پہ جو کتاب ہے اس سے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لوگوں نے لی ہے، خریدی ہے. اور لوگوں میں اس کو جاننے کا اور اس کو سمجھنے کا ایک جو تڑپ اور تشویق جو پیدا ہو رہی ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے ضرور سوچنے کے لیے بات ہمیں کافی ہے کہ آخر اگر دوسرے اس بات پر قربت محسوس کر رہے ہیں، تشویق محسوس کر رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سورج چل رہی ہے یہ دراصل اس کے پس منظر کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور یہ بس اللہ کا فضل و کرم ہے. اس سے پہلے جو باتیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی جامع اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا جو ایک تصور دیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ اللہ کون ہے، وہی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہی سب وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے. جی آسمان میں جو کچھ جاتا ہے اور زمین پہ جو کچھ آتا ہے سب کی اسے خبر ہے. زمین میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے یا اس سے نکلتی ہے سب چیز کی اسے خبر ہے. یہ تمام تصور دینے کے بعد اصل ایک مطالبہ کیا گیا ہے، ایک آواز دی گئی ہے ایمان والوں کو کہ دیکھو اس وقت اسلام جس مرحلے میں تھا کہ سارے عرب کے لوگ اہل ایمان کا جو مرکز تھا مدینہ میں، جس کی قیادت انتہائی بابرکت ذات اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس پورے مرکز کو وہ ڈھانا اور ختم کرنا چاہتے تھے. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آواز لگائی ہے، ایک آواز دی ہے تمام ایمان والوں کو. ظاہر ہے اللہ رب العالمین کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں ہے. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو آواز لگائی جاتی ہے کہ آؤ میرے راستے میں خرچ کرو، آؤ مجھے قرض دو یا میری مدد کرو، تو یہ سب قرآن نے کہا کہ ان تنصروا اللہ
इंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। क्या मतलब, क्या अल्लाह को हमारी मदद की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। ये दरअसल जो लोग इस आवाज़ पे लब्बैक कहें, उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करना चाहते हैं, उनकी पहचान बनवाना चाहते हैं कि देखो वो लोग हैं, जब मेरे दीन को ज़रूरत थी तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपना सब कुछ मेरे दीन पे निसार कर दिया, मेरे नबी की रिफाकत और मेरे नबी की नुसरत पर अपने आप को अपनी परवाह नहीं की। ये वो चीज़ है जिसके लिए ये आवाज़ दी जाती है। कहीं अल्लाह की मदद करो कहा जाता है, कहीं अल्लाह को कर्ज हसन दो ये कहा जाता है। ये दरअसल अल्लाह कोई मुहताज नहीं है। ये यहूद का कहना था कि हम गनी हैं और अल्लाह फ़कीर है। अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात का मालिक है, अल्लाह का ख़जाना बहुत ही अजीम है, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती है। ये तसव्वुर देने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो आज जो लोग मुनाफिकत करेंगे, आज हक़ व बातिल की कशमकश में जो लोग दर पर्दा कुफ्र से साज़बाज़ रखेंगे और ज़बानी तौर पर ज़ाहिरी तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अपने आप को ज़ाहिर करेंगे, दुनिया के अंदर मुसलमान तवाज़ो में इनको कुछ न कहें, या ये कि मुसलमान अपने साथ आने वाले लोगों को भगाते हैं, ऐसा कोई इल्ज़ाम न लें अहले ईमान, लेकिन अल्लाह ऐसा कोई पर्दा नहीं करेगा, अल्लाह जाहिर कर देगा इन लोगों को। और वाक़ईतन अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को तो बाकायदा जाहिर करके नाम बता दिए अपने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये फला फला ये सब पक्के मुनाफिक। तो ये जो आयात चल रही हैं, मुनाफिकत नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। और ये बात समझ लेनी चाहिए कि जैसा मैंने इशारा किया था पिछले टुकड़े में कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है वो यही है। कल जब ये बयान हुई थी तब भी वही सिचुएशन थी कि पूरा अरब, पूरे तमाम कबाइल अरब में अबू सुफियान घूम घूम के प्रोपेगेंडा कर रहे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हकीकी जो मरकज़ था इस्लाम का, उसके खिलाफ पूरे लामबंदी हो रही थी। जी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो जब ये टुकड़ा उतरा है, इसके कुछ ही दिनों बाद सुलह हुदैबिया का मरहला आ गया था और उसके बाद 2 साल बाद फतेह मक्का का मरहला आ गया। तो गोया है कि पूरी कुव्वतें जब इकट्ठा होती हैं और उस पर जब अल्लाह ताला की मदद आती है और फतेह मिलती है तो वही असल फतेह होती है ना। अल्लाह ताला चाहते तो मुशरिकीन अरब पर फतेह दिला देते और उसके बाद फिर निमट लेते हैं हजरत उमर के ज़माने में। लेकिन यरमुक जो लड़ाई हुई तबूक की, उसमें जो दुनिया की एक सुपर पावर थी वो अल्लाह के नबी के मुकाबले पे आ गई। 30,000 का लश्कर सबसे बड़ा लश्कर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपके साथ चला था, वो तबूक की लड़ाई में चला था, अपना सब कुछ बिल्कुल दांव पे लगा के चला था। मदीने में फसल तैयार थी, कई महीने का सफर आने जाने का था, लेकिन लोगों ने अपने आप को पेश कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इंतहाई तहसीन के अंदाज में लोगों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया। तो ऐसे नाजुक हालात में अगर ये बात कशमकश चल पड़ी, अगर कशमकश हो रही है, और उस वक्त फिर अहले ईमान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। जो लोग 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो मुनाफिक होते हैं जो कशमकश के वक्त हक के साथ हमदर्दी रखने के बजाय उनकी सारी हमदर्दियाँ कुफार और अल्लाह के दुश्मनों के साथ होती हैं, और वो जाहिर ये कहते हैं कि हाँ अलम नकुम माकुम, क्या हम आपके साथ नहीं थे, क्या तुम्हारे साथ न थे, अहले ईमान के साथ वो ये बातें कहते हैं बाद में। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ये इनको कहो या इनसे कहा जाएगा कि तुम तो थे जाहिर तौर पर हमारे साथ, खतना भी करा लिया था, दाढ़ी भी रख लिया था, कभी नमाज भी पढ़ लेते थे, कभी जुमा ईद में भी आ जाते थे, लेकिन तुमने तरब्बुस किया, तुमने इंतजार किया कि इस्लाम का ऊँट किस करवट बैठता है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह की जरूरत नहीं, अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो इस बात का इंतजार करें कि इस्लाम का करवट जरा सही बैठेगा तो हम उधर चले जाएंगे और अपने आप को जाहिर कर देंगे, और अगर कहीं इस्लाम की कश्ती जरा जो है कमज़ोर पड़ गई और वहाँ जो सवार हैं उनके लिए खतरात हो गए तो तुम उछल के कूद के कुफार की तरफ चले गए। ये दरअसल मुनाफिकीन का तर्ज अमल था। लेकिन उस माशरे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, एक तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लोग ले आए थे, दूसरी तरफ मुनाफिकीन की सब थी। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो पूरी तरह अभी उनकी तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमाई में, आपके तरबियत की रोशनी में कुछ काम हो रहा था, लेकिन अभी पूरी तरह से उनके अंदर वो जज्बा नहीं आ पाया था। वो मुनाफिक तो नहीं थे, लेकिन वो कमज़ोर ईमान का मुजाहरा हो रहा था कि इस्लाम और कुफ्र की कशमकश हो रही थी और चुपचाप देख रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जो बात कही है बहुत अजीब गरीब है। अल्लाह ने फरमाया
کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. یہ جو کشمکش چل رہی ہے جس میں کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ پورا پروپیگنڈا وار اور پوری لام بندی کے ساتھ اسلام اور اسلام کے مرکز اور اسلام کے جو اس کا قائد ہے ان سب کو مٹانے کے لیے جو پوری یورش ہو رہی ہے، ایسے میں تم ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہو تو کیسا ایمان ہے تمہارا؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ جو کفر ایمان کی اسلام کی کشمکش ہے اس میں تم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی طرف کھپاؤ؟ کیا ایمان کے دعوے کے بعد اور کفر و اسلام کی کشمکش میں کیا خاموش رہنے کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے. اور میں آپ سے بات کر دوں کہ یہ پوری دنیا میں جو اس کفر اسلام کی کشمکش ہو رہی ہے، کوئی بھی مسلمان پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کفر و اسلام کی کشمکش میں اس کا کوئی نہ کوئی رول تو ہونا ہی چاہیے، کوئی نہ کوئی رول ہونا ہی چاہیے. اگر آپ وہاں جا کر کے بنفس نفیس ہم کر سکیں کچھ اس میں شامل ہو، فبیہا. نہیں جا سکیں، مالی امداد کر سکیں، یہ بھی چلے گا. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، وہاں نہیں پہنچ سکتے، کم سے کم یہاں بیٹھ کر کے جو کفر اسلام کی کشمکش چل رہی ہے، اللہ کے باغیوں اور جو دنیا کے سرکش فرعون ہیں اور آج کے نمرود ہیں جو طواغیت ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ کے جو بندے پہاڑوں پر، گفاؤں میں، میدانوں میں، ریگستانوں میں سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، کم سے کم میرے بھائی ان کے لیے ہم اپنی نمازوں میں دعا تو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے، آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں نہ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے صاف کر دیا. دیکھیے ایک دو ہی گروہ بنتے ہیں دنیا میں عرض کر سکتا ہوں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے. ہمیں کسی نہ کسی طرح سے لنگڑاتے ہوئے، پاؤں کرتے ہوئے، جی گھسکتے ہوئے بھی کہاں رہنا ہے؟ اللہ کے گروہ میں رہنا. تو اللہ رب العالمین نے ان سخت حالات کا ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایسے سخت حالات چل رہے ہیں، مخلص اہل ایمان اپنے سب کچھ اللہ کے لیے لٹا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے نثار کر رہے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی عورت اپنے معصوم بچے کو لے آتی ہے کہ یا رسول اللہ اس کو سامنے کر دیجیے گا، تیر و تلوار آئے لیکن یہ ختم ہو جائے لیکن آپ بچ جائیں. ایسے مناظر آ رہے ہیں. تو کیا ابھی بھی تمہیں کسی وقت کا انتظار ہے؟ ابھی کسی اور کا اس کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کی یاد اور اللہ کے حکم اور اللہ کے بلاوے و مطالبے پر تمہارے دل پگھلتے نہیں ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ جیسے اوپر کہا گیا تھا کون ہے جو قرض دے، کہا گیا تھا کون ہے جو مدد کرے. یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل ہلا دینے والی ہے کہ کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ کشمکش پورے شباب پر ہے. رسول اپنے تمام ساتھیوں اور رفقا کے ساتھ اس کشمکش میں پورے وجود کے ساتھ ایک دم کھپ رہے ہیں، اور رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد تم خاموش ہو، چپ چاپ تماشا دیکھ رہے ہو، سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہو. یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر، اللہ کے حکم، ذکر سے پوری بات مراد ہے، صرف نصیحت نہیں مراد ہے. اللہ کا حکم آ رہا ہے قربانی دینے کا، خرچ کرنے کا. یہ پوری سورہ کا بعض مفسرین نے پوری سورہ کا مرکزی عنوان ہی اللہ کے راستے میں انفاق قرار دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قرار دیا ہے. تو فرمایا کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ دیکھیے قرآن مجید سے تعلق ہوتا ہے تو قرآن مجید کی آیتیں تیر کی طرح سے اپنا اثر دکھاتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں فضیل بن عیاض سے مستقی آدمی نہیں دیکھا، لیکن یہ آدمی شروع میں کیسا تھا، اس کو قرآن نے کیسا شکار کیا ہے، قرآن نے کیسے اس کے اندر انقلاب برپا کیا ہے. یہی آیت ہے، یہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہی آیت انہوں نے سنی تو پوری زندگی بدل دی. ہوا کیا کہ وہ نوجوانی عالم تھا اور تیر اندازی، شہسواری سب میں بہت ماہر تھے، اور ڈاکہ زنی کا پیشہ تھا. ان کا ڈاکوؤں کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا. ایک جنگل میں ایک شاہراہ کے قریب رہتے تھے، ادھر سے جو قافلے گزرتے ان پر حملہ کر دیتے اور جو ہے لوٹ لیتے مال و اسباب. بہت سے لوگوں کو قتل کر چکے تھے. ایک عورت سے ان کے غلط تعلقات تھے تو جنگل کے قریب وہ آبادی تھی، وہاں بھی جایا کرتے تھے اس سے ملنے. ایک بار اس سے ملنے گئے اور ایک دیوار تھی، اس دیوار کے برابر ایک چھت تھی، اس پہ وہ کمرہ تھا یا وہ مکان تھا جس میں وہ رہتی تھی. وہاں پہنچے، دیوار پر ایک پاؤں تھا، ایک پاؤں چھت پہ تھا. پچھلے پہر کا وقت تھا. اس مکان سے متصل مکان میں کوئی خاتون زور زور سے قرآن مجید پڑھ رہی، رات کا وقت تھا بالکل، اور
قرآن فجر کا نہ مشہودہ، فجر کے وقت کا جو قرآن ہوتا ہے وہ دل کے لیے بڑی حاضری کی چیز ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی بندی یہی آیت پڑھ رہی تھی، بس اچانک جب پیر ادھر ایک تھا ایک ادھر تھا، یہی آیت پڑھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، کب کبھی طاری ہو جائے؟ بس وہ پاؤں انہوں نے واپس کیا اور وہاں سے کود گئے، جواب دیتے ہوئے کودے کہ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ دم کودتے ہوئے مسجد چلے گئے اور وہاں جا کے بے ہوش ہو گئے، شراب وغیرہ پیے ہوئے تھے۔ صبح میں لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے تو مسجد میں بدبو محسوس ہوئی، روشن کی گئی تو پتہ چلا کہ دیکھو ایک آدمی پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ پہچانتے تھے، انہوں نے دیکھا تو فضیل ہے، تو لوگوں نے چکھایا، انہوں نے کہا کم سے کم اللہ کے گھر کو تو بخش دیا ہوتا، یہاں بھی تم چلے آئے اسی عالمی۔ تو جیسے ہوش آیا تو وہی بولنے لگے، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بک رہے ہو، کیا وقت آ گیا؟ کہا وہ وقت آ گیا کہ ایمان والے کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائے، کب کبھی پہلے ہو جائے۔ اور اس طرح کا اثر کرتا ہے۔ میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ کر رہا ہوں، بڑی محرومی کی بات ہو جاتی ہے جب ہم قرآن سے نہیں جوڑتے ہیں، اللہ کی کتاب سے نہیں جوڑتے ہیں۔ آگے اسی کتاب کے بارے میں ایک عجیب و غریب لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ وما نزل من الحق، اور حق کے ساتھ ہم نے جو نازل کیا ہے، حق سے، یعنی جو اللہ رب العالمین کی جناب میں جو حق ہے اس میں سے یہ چیزیں سب اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جان کپانا، یہ احکام یہ کہیں اور سے نہیں لائے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے ہیں سب۔ تو کیا جب اللہ کا حکم اتنا واضح آ رہا ہے تو کیا ابھی بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس پہ کام نہیں کریں گے، اس پہ نہیں سوچیں گے؟ فرمایا اب یہاں ایک مثال دی، اگر ابھی بھی نہیں سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ اسی آیت کے اندر ایک پوری تاریخ بیان کر دی گئی ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سوچو گے، اگر ابھی بھی مطلب تمہارے دل ایسے سخت بنے رہیں گے کہ نبی پٹ رہے ہیں، نبی کے صحابہ زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، اور تم بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اور تم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہو، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا، اللہ کا نبی پکار رہا ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ اللہ کے راہ میں اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، ایسے میں اگر خاموش تماشائی بنے رہو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جن قوموں کا جو حال ہوا ہے ویسے تمہارا ہو جائے گا۔ اسی آیت کے اندر وہ بات اللہ نے فرمائی، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، دیکھو ان لوگوں کی طرح کہیں نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو ان پر ایک مدت جب گزری تو فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت فاسق بنی ہوئی ہے۔ فاسق کہتے ہیں جن کو حق کا اشارہ اور حق کا کچھ اندازہ مل چکا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کر کے اس طرف نہ جا رہے ہیں، اس لیے فاسق کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو یہود تھے ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ہاں جتنی اشارات ان کی کتابوں میں موجود تھے ان کے روشنی میں وہ پوری طرح پہچان چکے تھے آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں تک قرآن نے کہا کہ یہ اپنے بیٹوں کو جتنا اچھی طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے، دیکھیے دل کا سخت ہونا ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ تب کیا ہوتا ہے؟ تب اللہ کی تعلیمات موجود رہتی ہیں، رسول کا اسوہ موجود رہتا ہے، لیکن آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو یہ چیزوں کی موجودگی اسے کچھ نفع نہیں پہنچا پاتی۔ لیکن یہاں جو اس وقت کے کمزور لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور تھوڑا اور زیادہ سخت انداز میں مخاطب کیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ دیکھو وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ کتاب دی گئی تھی، کیا کہا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو ایک مدت گزری تب ان کے دل سخت ہو گئے، لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہوئے تھے نا، 1000 1500 سال، 700 سال 500 سال سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہو چکا تھا، تو ایک مدت گزری تب ان کے دل سخت ہوئے،
لیکن تمہارے درمیان تو رسول موجود ہیں، تمہارے درمیان تو اللہ کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں. اگر تمہاری ایک کیفیت ہو جائے تو تم سمجھ لو کہ تم تو ان اہل کتاب سے بھی آگے چلے جاؤ گے. یہ بہت نازک بات ہے، اس کو مفسرین نے بہت پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. تو ایک مدت فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو ایک مدت جب ان پہ گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی کتاب کی تعلیمات تھیں، کبھی پڑھ لیتے تھے کبھی سن لیتے تھے، لیکن دل سخت ہو گئے تو پھر اب وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، اس کے کوئی تقاضوں کی طرف ان کا کوئی بالکل دھیان نہیں ہے. یہ تو اس پر تب ہوا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جب ان پہ ایک مدت گزری. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کی پکار تمہارے درمیان آ رہی ہے، اللہ کی کتاب اتر رہی ہے. تو یہ تمہارے اندر اگر ایسی بات ہے کہ تم خاموش تماشائی بنے ہو اور تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں تو بہت بہت ہی سخت بات ہے. ایک اشارے میں آپ سے کہوں کہ جو اہل کتاب تھے، آج اس آیت کا کیا مطلب بنے گا ہم سے؟ تو اہل کتاب جو تھے ان کی کتابوں کے اندر تعلیمات کچھ تھیں، پوری طرح محفوظ نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب آپ موجود تھے، جب یہ آیت اتر رہی تھی، جب یہ مراحل درپیش تھے جس کا بھی ذکر آیا، اس وقت جو ان کے پاس کتاب موجود تھی وہ کتاب پوری طرح مینوان نہیں تھی. اور ان کے نبی کا اپنے جو انبیاء سابقین تھے، پہلے کے جو انبیاء تھے، ان کی زندگی کا بھی پورا اسوہ اور پورے آئیڈیل ان کے پاس نہیں تھے. تو اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس آیت کو اسی انداز میں لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک مدت گزری تھی تو کتاب میں بھی تحریف ہو گئی تھی، تو وہ کتاب اب وہ اثرات بھی نہیں دکھا سکتی تھی جو دکھنا چاہیے تھا. ان کے نبیوں کا اسوہ اور آئیڈیل محفوظ نہیں تھا، تو ان کے اوپر وہ تقاضے بھی نہیں مرتب ہو پا رہے تھے. لیکن سن لو اے ایمان والو، تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونے والا ہے. یہ کتاب مینوان محفوظ رہے گی اور تمہارے نبی کا اسوہ بھی مینوان محفوظ رہے گا. اس کے تقاضے تا قیامت رہیں گے. آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو میں پڑھ رہا تھا، مجھے عجیب لگا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آج اس وقت اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہو رہا ہے. اس وقت جو حق و باطل کی کشمکش چل رہی ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ کتاب تو مینوان موجود ہے جو اللہ نے اتاری. جو رسول اس وقت موجود تھے اور پکار رہے تھے آج سے 1500 سال پہلے، ان رسول کا ہنسنے کے انداز اور ادائیں تک محفوظ ہیں. ہنستے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے وہ بھی محفوظ ہے. ان کے پاس کتنی تلواریں تھیں، بستر کا کیا انداز تھا، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ ان کا تعلق و بتاؤ کیسا تھا، پڑوس کے ساتھ کیا تھا، مسافر کے ساتھ کیا تھا. تم ان کی زندگی کے ایک ایک پل کو دیکھ سکتے ہو. وہ ایسے جسمانی طور پہ یہاں بھلے نہ موجود ہوں، لیکن تم ان کی زندگی کو چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہو. تو اگر آج تمہارے دل سخت ہو جائیں حق و باطل کی کشمکش میں، اگر تم آج خاموش تماشائی بن جاؤ، تو یہ ایمان کے شان بات نہیں ہے. یہ بات ایمان کو دیکھ نہیں دیتی. فرمایا کہ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو کتاب دی گئی تھی، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ آج فاسق بنے ہوئے ہیں. یہ جملہ بھی بڑا معنی خیز ہے. اس زمانے کے بعد یعنی 1500 سال پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس نبی آئے تھے، ان کی تعلیمات کا کچھ عکس ہے، پورا نہیں ہے. تعلیمات جو کتاب اللہ کی کتاب آئی تھی اس کی تعلیمات بھی ہیں. نبی کے اسوے کی بھی کچھ باتیں ان کو معلوم ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، تنبیہ کی تھی، تذکیر کی تھی. کچھ باتیں ہیں ان کے یہاں بھی، لیکن دیکھو دل سخت ہو گئے تو کوئی چیز کم نہیں کر رہی. یہاں تک کہ ایک اشارہ اور بھی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ بھی ایک اشارہ ہے کیونکہ یہودیوں ہی کے درمیان آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو وہاں بھی یہ بات ہے کہ دیکھو اگر دل سخت ہو جائیں گے، اور دوسرے الفاظ میں قرآن نے کہا اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہے گا، تقویٰ نہیں رہے گا، تو نبی پورا معجزہ ہوگا. اس کی کوئی 1 2 3 4 معجزے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو 9 معجزے ملے تھے. عیسیٰ علیہ السلام تو کل معجزہ تھے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو معجزہ نہ رہا ہو. لیکن دیکھو جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو بڑی بڑی نشانیاں بھی آدمی کو زندہ نہیں کرتا. تو دیکھو سخت پتھریلی زمین نہ بناؤ اپنے آپ کو. اور یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اگر زیادہ دن ہو جائیں اور کہیں ایسی کچھ تذکیر والی اور دل کو ہلا دینے والی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی ایسی نصیحت اور ایسی نشست اور ایسی صحبت نہ ملے، اپنے کو بالکل لگ جاتا ہے
کہ جیسے دل سخت ہو رہا ہے، جیسے دل پر ایک رفنس آتی جا رہی ہے. یہ رفنس یہ نہیں آنے دینا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ نے یہاں فرمایا وہ کثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر لوگ فاسق بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس کتاب آئی تھی، تعلیمات آئی تھی. دیکھو اب اگر آج ہم اپنے پہ انتباہ کریں تو یہ تو یہودیوں کی بات کہی جا رہی ہے، یہ تو ان لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے جن کو اللہ کے ہاں سے لعنت زدہ قرار دے دیا گیا. لیکن ہم اگر مسلمان اگر وہ اللہ کی کتاب کو کہ تعلیمات کو باقاعدہ وہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا، آپ نے کہا لے آؤ اپنی تورات، اس میں وہ سزا تھی سنسار کرنے کی، تو وہ پڑھنے لگے تو ایسے ہاتھ رکھ دیا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، جو یہودی عالم تھے اور ایمان لے آئے تھے، ان کا اللہ کے نبی سے کہیے ہاتھ ہٹائے، ذرا ہاتھ ہٹائے، تو وہاں وہی سزا تھی، وہی سزا دلوا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. تو یہ اللہ کی کتاب کو چھپانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسوے کا کبھی ذکر نہ کرنا. آج مصر بدل گیا، میں آپ سے کیا کروں، اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر دل میں ہے کہ ابھی 5 سال ہو رہے تھے مصر میں ایسی آیتوں کے درس قرآن پہ پابندی تھی جس میں یہودیوں پہ اللہ نے لعنت کی. مصر کے ٹی وی پہ ایسی آیتیں نہیں پڑھی جا سکتی تھی، مصر کے ریڈیو پر ایسی آیتوں کا درس منع تھا باقاعدہ. کتنے دن تک تم اللہ سے لڑو گے؟ انبیاء کی سرزمین ہے مصر، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک مصر جا کر کے آئے تھے واپس. جب یہ کیا ہے؟ اور آپ دل سخت ہونا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہود کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہمارے دل بھی امت کے اندر رہنے والے اور امت کے اندر رہنے کا دعویٰ کرنے والوں کے بھی دل سخت ہوئے. جن لوگوں نے آج سے 30 35 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، ہمارا بچپنا تھا، جن لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہاں یہ یوسف علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہاں اللہ کا قانون چلنا چاہیے، یہاں حضرت عمرو بن العاص یہاں کے گورنر تھے، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، داماد بھی تھے آپ کے. وہ جب یہ بات کہی گئی اور علماء نے وہاں مطالبہ کیا کہ اس مصر میں شریعت چلنی چاہیے، تو جمال عبد الناصر نے ان کو پھانسی دے دی. اور جملہ کیا کہا؟ فقصت قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. اس کا ایک نظارہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا. اس نے کہا نحن ابناء فرعون، ہم فرعونوں کے بیٹے ہیں. موسیٰ کی وکالت کرنے والوں کو بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. کیا دل نہیں سخت ہوتے ہیں؟ کیا آج دل نہیں سخت ہو رہے ہیں؟ میرے بھائی، اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لوگ قربانی دینے والوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو دل میں نرمی آنی چاہیے، دل میں بے چینی ہونی چاہیے. الحمدللہ میں یہ بات کہوں گا کہ آج بھی امت کا ثواب اعظم اس کے اندر یہ بات نہیں ہے. ہل جاتے ہیں لوگ، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو امت کہیں نہ کہیں احساس ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس امت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ سوچیے کہ یہی ٹرکی بھی زندہ ہو گیا. الحمدللہ ہم نے اپنے بچپن میں جو ٹرکی دیکھا تھا، ابھی آج وہ ٹرکی نہیں ہے. ہم نے اپنے بچپن میں جو مصر دیکھا تھا وہ مصر آج نہیں ہے. وہ آج تو موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کے اخلاق آ گئے آج وہاں. آج ان کی بات اوپر ہے. اسی ٹرکی میں ہمارے بچپن میں عربی میں اذان دینے پہ پابندی تھی. کہا جاتا تھا کہ عربی والا قرآن مت رکھو، اس کا فارسی ترجمہ کرا دیا گیا تھا، کہا یہی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو. الحمدللہ حالات بدل رہے ہیں. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ فائنل مارکے کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے. میرا اپنا پورا یقین ہے کہ فائنل مارکے کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ کسی نہ کسی سے، جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا، گھسٹتے ہوئے بھی، پاؤں کرتے ہوئے بھی، لڑکتے ہوئے بھی رہنا ہے حزب اللہ کے اندر، رہنا ہے اللہ رب العالمین کی دین و شریعت کا غلبہ چاہنے والوں کے ساتھ رہنا ہے. جو لوگ اللہ رب العالمین کی دین و شریعت کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اس کو گرانا چاہتے ہیں، اس کا انحصار چاہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، جانتے بوجھتے. ایک تو یہی کہ وہ اپنے کتابوں کے اندر جو تعلیمات تھی، جو اشارات تھے، ان پر ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اور یہ دل کی سختی کے لیے کیا کم اشارہ تھا کہ ان کی کتابوں کے اندر صاف اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صاف اشارہ ہے قرآن مجید کے بارے میں، دین حق کے بارے میں، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. تو دیکھو ان کی طرح نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اندیشہ تھا اس بات کا
حدیث صحیح حدیث آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے، مجھے اب یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم جو ہے بت پوجنے لگو گے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہود و نصارہ نے جن جن بلوں میں ہاتھ ڈالا تھا ان میں تم بھی ہاتھ ڈال دو، تم بھی ہاتھ ڈال دو۔ اور یہود و نصارہ کیا چاہتے تھے؟ سورہ بقرہ کے بھی آج میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، اللہ نے فرمایا لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم۔ اللہ کے نبی کو مخاطب کیا، اگر نبی کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے تو امت کے بارے میں تو اور زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اے نبی یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کرنے لگے، اس سے کم پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ تو جب نبی کے بارے میں یہ ہے تو امت کے بارے میں تو بدرجہ اولا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے دلوں کی سختی کا کیا عالم ہے، اور دلوں کی سختی کے بارے میں بہت اہم بات ہے جو سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمائی بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو جب ترجیح دینے لگتے ہو تب پھر تمہارے لیے اللہ کی کتاب، نبی کا اسوہ، یہ ساری چیزیں سیکنڈری اور ٹرشری ہو جاتی ہیں، پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اور چنانچہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کو حریف رحمت کرے، ان کو مطلب نور سے ان کو قبر کو منور رکھے، انہوں نے ایک موقع پر ایک بہت عجیب و غریب بات کی، انہوں نے کہا کہ میں بہت سارے مسلم حکمرانوں کو جانتا ہوں کہ جن کو اگر اپنے عوام سے بغاوت کا خوف نہ ہو تو اپنے نام بدل لیں گے۔ میں نے خود ان پروگراموں کو دیکھا ہے، ان کے کیسٹ وغیرہ کو دیکھا ہے جس میں باقاعدہ عرب ممالک کے وزرائے خارجہ، مسلم ممالک جو اس پورے خطے میں ہیں، افریقن اور عربین جو پینسولا بنتا ہے اس کے وزرائے خارجہ تھے، کلنٹن آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ لوگ میٹنگ میں شریک ہیں اور جو ہے کراس پہنے ہوئے، باقاعدہ پن پوائنٹ فلاں آدمی ہے فلاں آدمی ہے فلاں آدمی ہے، صرف اس کی ضیافت و توقیر میں اللہ رب العالمین کی اصولوں، پرنسپلز، قرآن بیس اگر اس سے ہمارے دل سخت ہیں تو کیا کثیر منہم فاسقون۔ یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں تھا۔ امت مسلمہ ایمانداری سے جائزہ لے لے تو امت مسلمہ کے اندر کہے جانے والے بہت سے لوگ اس آیت کے مستاق ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا علم، ذکر ہوا ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی آیت اتنی بلیغ ہے، یعلم، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ آسمان کی بارش کا ایک لہر آتی ہے اور وہ مردہ زمین جو ابھی تک گھر پتوار بھی اس پہ نہیں دکھ رہے تھے، ایک دم چٹیل تھی، چلنے میں اس کے روئے تمہیں پیروں میں چپ جاتے رہے ہوں گے، لیکن ایک باران رحمت اتری، سیراب کیا، کھیتیاں لہلا گئی، سبزہ اگ گیا، ہرا ہرا ایک ہری سی چادر تمہیں نظر آنے لگی۔ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اللہ زمین کو موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ یہ بات زمین کے لیے نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے انسانی قلوب کی زمین، ایمان و یقین کی زمین، تعلق باللہ کی زمین۔ تو یہاں جب موت طاری ہو جاتی ہے، یہ زمین کا مردہ ہو جانا یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی یاد بسنی چاہیے تھی، جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور آپ سے محبت بسنا چاہیے تھا، یہ بات نے بڑی پیاری بات کہی ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مسلمان کے دل میں تو مصطفیٰ مقام کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اور کون ٹھہرے گا؟ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہماری آبرو تو ان کے نام سے وابستہ ہے۔ یہ جہاں اللہ کی یاد، اللہ پر ایمان، اللہ کی یاد، اللہ کا خوف بسنا چاہیے، جہاں اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے نبی کی محبت جہاں یہ بسنی چاہیے، وہاں جب دنیا پرستی بس جائے گی، وہاں جب مادہ بس جائے گا، جی جہاں بلیف اور افیکشن کی جگہ، ذرا اپنے ٹرم میں سمجھ لیجیے، بلیف اور افیکشن کی جگہ جہاں میٹر بس جائے گا تو میٹر پھر کتنا آپ کو سنس دے گا؟ جیسا سنس دینا چاہیے ویسا ہی دے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بہت صاف رکھ دی ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ اس زمین کو دیتے ہیں اپنے باران رحمت سے، تو جب ایمان و یقین اور قلوب اور اذہان اور دل و دماغ کی زمینیں
جب ریگستان ہو جاتی ہے، ڈیزرٹنیس آ جاتی ہے، جب وہاں بالکل کوئی رودگی اور کوئی ہرا پن نہیں رہ جاتا ہے، کوئی پازیٹیو اور کوئی گرینی سگنل نہیں بچتا ہے، تب اللہ تعالیٰ آسمان سے نبوت و وحی کے ذریعے بارش برساتے ہیں، پھر قلوب میں ہریالی آتی ہے، پھر جو جیسی زمین ہوتی ہے ویسے اثرات دینے لگتی ہے۔ اگر زمین خراب ہوتی ہے، کانٹے اگ جاتے ہیں، مخالفت اگ جاتی ہے اور پروپیگنڈا اگتا ہے، اور زمین ذرا سا نرم ہوتی ہے، دل میں ذرا سا بھی اللہ کی کہیں کوئی جذبہ ہوتا ہے، تو وہاں ایمان جاگنے لگتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگانا، یہ کیفیت ہونے لگتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ نے ایسے فرمایا، جان لو، مطلب اس کو سمجھ لو، اے وہ لوگوں جو نبی کے اصحاب کشمکش میں ہیں، اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی تم بالکل ایک دم خاموش تماشائی بنے ہو، جان لو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اور یہ نبی بھیجا اس لیے ہے کہ تمہارے مردہ دلوں کو زندگی مل جائے۔ دیکھو اگر اب بھی زندگی نہ ملی تو پھر کس بارش کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیں کتنا اٹھا دینے آئی ہے، ہمیں کتنا حساس بنا دینے آئی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس سے جوڑ نہیں پاتے۔ فرمایا قد بینا لکم الآیات، یہ عثمی قد بینا لکم الآیات، اس طرح اللہ اپنی نشانیوں کو تمہارے اوپر کھول رہا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ یہ مثال دی گئی ہے، اس طرح سے اللہ اپنی نشانیوں کو کھول رہا ہے، اور نشانیوں کو کھولنے کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے بہت عجیب غریب، کیا اللہ کی نشانیاں اب بھی تم پر نہیں کھل رہی ہیں؟ کیا دیکھتے نہیں ہو ان لوگوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے؟ کیا یہ انتہائی بگڑے ہوئے لوگ نہ تھے؟ کیا یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے نہ تھے؟ کیا یہ ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے یہی لوگ تو تھے؟ آج دیکھو یہ ڈیزرٹ ہو چکے تھے، لیکن آسمان سے جو وحی اور ہدایت کی بارش جو اتری، جب ان کے اوپر پڑی تو دیکھو تو کیسے بدلے ان کے دل، کیسے بدلے ان کے دماغ، اور کیسے بدلے ان کے کردار۔ جو بے حیا تھے وہ حیا والے ہو گئے، جو بت پرست تھے وہ توحید کے قائل ہو گئے، جو اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ لڑکیوں کے محافظ ہو گئے، جی جو کمزوروں مسافروں کا مال لوٹ کے کھا لیا کرتے تھے۔ ذرا دیکھو تو صحیح ان کے کردار کیسے بدلے، یہ ان کے اندر کیسا چینج آیا۔ قد بینا لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں ایسے ایسے کھولتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر کو ذرا دیکھیے کیسی تبدیلی آتی ہے، یہ جو باران وہی نازل ہوئی اس کے چھینٹے پڑے تو کیسی تبدیلی آئی۔ ابھی کچھ اور نہیں ہوا تھا، ابھی تو اپنی بہن کو بھی پٹائی کر دیا تھا، اپنے بہنوں ہی کو بری طرح سے مارا تھا، لیکن بہن نے بھی عجیب و غریب، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ تو پورا خاندان ہی ایسا تھا حضرت عمر کا، جس کے ہاں صاف گوئی اور بہادری جن کے پورے مزاج میں تھا اس خاندان کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اچھا ٹھیک ہے ذرا لاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، کہا وہ تم کو نہیں دے سکتے، اور جب ماننے لگے تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نام ہے ان کے بہن کا، انہوں نے کہا عمر اگر تو ہمیں ختم بھی کر دے اور ہماری بوٹیاں نچوا دے تو ہم اب دین حق سے نہیں کر سکتے۔ سنا ہوگا خون میں لہو لہان بہن کو دیکھا ہوگا، اور زمین پہ پڑا ہوا ہے بہنوں اس کو دیکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو انسانی ضمیر جاگی گیا ہوگا۔ اور جو کہا حضرت فاطمہ نے کہا کہ عمر جس خطاب کا خون تمہاری رگوں میں بہ رہا ہے اسی خطاب کا خون میری رگوں میں بھی بہ رہا ہے۔ یہ جملہ تاریخ کے اندر اپنے آپ میں بالکل یونیک جملہ ہے۔ ظاہر ہے جو بہادری اور جسارت اور جو ہے غیرت عمر کے اندر جاگ رہی تھی، وہی بہادری وہی غیرت تو فاطمہ کے اندر بھی رہی ہوگی، اسی باپ کی وہ بھی اولاد تھی۔ کہا جس خطاب کا خون تمہاری رگوں میں بہ رہا ہے اسی خطاب کا خون میری رگوں میں بہ رہا ہے، اگر تم کفر پہ اتنے سخت ہو تو ہم اسلام پہ اتنے ہی سخت۔ عمر ایک دم ہل گئے، پھر کہا لاؤ، کہا اس کو تم چھو نہیں سکتے ہو، تم ناپاک۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کتنا یہ جو زمین تیار ہوئی عمر کے قلب کو کھولنے کے لیے، اس کے لیے کتنی قربانی دینی پڑی مومنوں کو۔ اور جب اس طرح سے قربانیوں کے ذریعے کوئی دل کھلتا ہے، کوئی دل ڈیزرٹنیس سے گرینش ماحول کی طرف آتا ہے، تو ایسا کھلتا ہے، وہ اتنا طاقتور انداز میں کھلتا ہے کہ پھر وہاں سے عمر نمودار ہوتی۔ بھائیو اللہ نے ایک بات یہ جس کو میں اکثر سوچتا ہوں، قد بینا لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھولتا ہے۔ دیکھو ان سب تمام لوگوں کو جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کون تھے یہ لوگ؟
بعد میں دیکھ لیجئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کیا کیا انہوں نے، یہ تو باقاعدہ یہ دیکھ چکی تھی دنیا. تو اللہ نے فرمایا لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو. دیکھو اب وہی وقت آ گیا ہے، اور اس وقت میں جو اللہ کے رسول پکار لگا رہے ہیں، اللہ خود پکار لگا رہا ہے، اس پکار کا جواب تمہیں بن جانا چاہیے. آگے کی آیت ان المصدقین والمصدقات بلا شبہ. دیکھیے یہ مصدقین یہ دراصل مادہ صدق سے بنا ہوا ہے. صدیق کہتے ہیں مبالغے کے انداز میں ہے. صدیق بہت زیادہ سچا، سراپا سچا، سچائی کا ترجمان بالکل. تو سچے مرد، سچائی کی ترجمانی کرنے والے مرد، اور سچائی کا سراپا عورتوں کو بھی رکھا. میں آپ سے عرض کر دوں عورتوں کا ذکر کیا ہے، بطور خاص کیا گیا ہے. یہاں کشمکش جب چلتی ہے حق و باطل کی، اس کشمکش میں لوگ اپنے پیروں پہ ٹھیک سے کھڑے نہیں رہ سکتے. اگر گھروں سے مخالفت ہو رہی ہو، اگر گھروں سے ساتھ نہ دیا جا رہا ہو، اور اگر گھروں سے حوصلہ افزائی نہ ہو رہی ہو. میں نے شاید آپ کے سامنے ذکر کیا ہے بات کہ احد کی لڑائی کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو بہت سارے صحابہ نے تلوار پھینک دی. بہت سے لوگوں نے کہا لگتا ایسا ہے کہ احد کے یہ دن ہی رسول اللہ کے دین کے لیے آخری دن ہے آگے. کچھ لوگ گھروں کو چلے گئے. کیا ہوگا لڑنے سے، فائدہ کیا ہے جان دینے سے. ان کی ماؤں نے، ان کی بہنوں نے، ان کی بیویوں نے جو غیرت دلائی. حفیظ نے بڑے عجیب انداز میں کہا ہے کہ وہ مومن جو گھروں میں جا چکے تھے چھوڑ کر میدان، ندامت ان پہ تاری تھی کہ تھے وہ صاحب ایمان. کہا ماؤں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہم مائیں، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئیں. اسی پہ آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا. پکاری بیویاں مردوں کی ہوتی ہیں یہی شان ہے کہ رن میں آبرو دے کر بچا لایا کریں جانے. ارے تمہیں تو ہم نے حق پر جان فدا کرنے کو بھیجا تھا، حق احسان پیغمبر ادا کرنے کو بھیجا تھا. اگر یارہ نہ تھا اسلام پر قربان ہونے کا تو دعویٰ کیوں کیا تھا صاحب ایمان ہونے کا. یہ مصدقین جو کہا، یہ سچی عورتیں جو اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سب کے سچائی کی گواہی دیتی ہیں اپنے پورے عمل سے. اور تاریخ بتا رہی ہے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگوں کی قیادت کرنے نکلتے تھے تو حدیث میں آتا ہے ہماری مقدس ماؤں میں سے ہماری کوئی مقدس ماں جن کا اس وقت جن کے ہاں ہوتے تھے وہی آپ کا پٹا باندھتی تھی، آپ کو تلوار میل کرتی تھی، آپ کو باقاعدہ تیر جو ہے لگاتی تھی. یہ شان ہے اسلام کی. پوری اسلامی تاریخ آپ پڑھ ڈالیں تو جتنے بھی ایسے بادشاہ ہوئے ہیں، جس دن پسند ہوئے ہیں، جتنی بھی جنگوں میں نکلے ہیں، تو ان کی کوئی لوٹی اور خادمہ نہیں ان کو تیار کرتی تھی جنگ کے لیے. مقتل کو دیدہ بیت بنانے کے لیے ان کی بیویاں ان کو تیار کر سکتی تھی. تو اللہ نے ان خواتین کا بھی ذکر کیا. ان المصدقین والمصدقات، جو ایمان اور عمل اور ایقان کے بارے میں جو سچائی کے پیکر جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں. اور یہ تو تصدیق کی بات ہو گئی، سچائی کی بات ہو گئی. فرمایا کہ یہ ایمان اور یہ تصدیق یہی تک نہیں ہے یہ لوگ، بلکہ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس کو قرض حسن کے طور پر دے دیا، اللہ کو سونپ دیا. میں نے پچھلے اس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ آیت اتری جب پچھلی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی. حضرت ابو درداء نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. ابو درداء نے اپنا ہاتھ دے دیا، پکڑ لیا. تو کہا اللہ کے رسول آپ سوار رہیے کہ میں نے اپنا فلاں باغ اللہ کو قرض دے دیا. اسعد بن وقاص سے کوئی صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس باغ میں 600 درخت تھے کھجوروں کے. اسی میں ابو دہدا کا مکان بھی بہت اچھا خاصا تھا، اسی میں بچے رہتے تھے. تو اور جب قرض دے دیا تھا تو باؤنڈری میں داخل نہیں ہوئے. روایت آتا ہے کہ باہر ہی پہنچے اور وہیں سے پکار لگائی، دہدا کی ماں نکل آؤ، اس باغ سے نکل آؤ، میں نے باغ اللہ کو قرض دے دیا. تو اللہ کی سچی بندی نے کیا کہا، وہ مصدقات کیوں کہا اللہ نے؟ کیوں؟ اس کی تعبیر صحابہ کی جماعت میں موجود تھی. ان خاتون نے کہا ابو دہدا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم بڑے اچھے سے سودے کیا کرتے ہو. تو اللہ نے فرمایا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ کو بہترین قرض دیں، يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ اس کو بڑھائے گا. دیکھیے دنیا کا کوئی بڑا آدمی آپ کو یقین دہانی کرا دے تو اشارہ بھی کر دے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا کام ہو گیا.
جو کائنات کا خالق ہے، بادشاہ حقیقی ہے، وہ فرما رہے ہیں یضاعف لہم، اللہ اس کو بڑھا کر دے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی بڑے درجے کا اجر۔ جو آپ نے دیا ہے وہ تو اللہ آپ کو بڑھا کے دے گا، اور جس راستے میں اپنے آپ کو تم نے کھپا دیا، پیش کر دیا اللہ کے راستے میں، نبی کے ساتھ یا نبی کے اس مشن میں، تو اب اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ اور صحیح بات ہے، وہ اجر کریم کا کوئی تعبیر اتنی کچھ حدیث میں ہے، اس سے زیادہ کوئی انسان بتا نہیں سکتا ہے کہ کیا اللہ دے گا کسی انسان کو۔ حدیث میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے، اور بہت وسیع و عریض انسان اس کو سوچ نہیں سکتا۔ سب سے چھوٹے جنتی کو جو دیں گے اس کی تفصیل حدیث میں بیان ہے، اس کو 70 باغ ملیں گے، ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس سے خود پوچھیں گے کیا مانگتا ہے، اور مانگ جو مانگنا ہو تو کیا مانگ لے گا، کیا دیکھا تھا دنیا کے اندر، اسی زمین پہ چھوٹے گلوب ہی پہ تو تھا، کائنات کو دیکھا ہی کہاں تھا، تو چین دیکھا تھا، امریکہ دیکھا تھا، جاپان دیکھا تھا، جو کچھ سمجھ میں آئے گا سب مانگے گا۔ روایت میں آتا ہے مانگتے مانگتے تھک جائے گا، پھر کافی دنوں خاموش رہے گا، پھر بولے گا اللہ یہ دے دے، پھر کافی دنوں خاموش رہنے کے بعد کہے گا اے اللہ یہ دے دے، ایک دم خاموش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے مانگ چکا سب، کہے گا ہاں اللہ اب کچھ بھی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجودیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ فرمائیں گے میرے بندے دیکھ یہ نہیں مانگا ہے اس کو مانگ لے، یہ نہیں مانگا ہے اس کو مانگ لے، یہ نہیں مانگا ہے اس کو مانگ لے۔ اللہ رب العالمین جو دیں گے وہ اجر کریم، اللہ تعالیٰ اس کو کیا بدلہ دیں گے اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی حدیث ہی میں اس کا ذکر ہے کہ جب اس طرح جنت میں لوگ فٹ ہو جائیں گے اور جنت میں بالکل آمنے سامنے تختوں پہ تکیے لگائے سب بیٹھے ہوں گے، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی میرے بندو آج میں تم کو ایسی چیز دینے والا ہوں جو میں نے آج سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ اہل جنت جن کے گناہوں کے دفتر چھپ گئے اللہ کے رحمت کے دامن میں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اب یہ سب دیا تو کیا، اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ پروردگار آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپا لیا، ہماری سرکشی کو معاف کر دیا، ہماری غفلتوں کو چھپا لیا، اب کون سی چیز اے پروردگار آپ ہمیں دینے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو میرے عزت و جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری رحمت کی قسم، میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض ہوں۔ بعض شارحین حدیث میں مقدمہ میں لکھا ہے کہ شاید جنت کا پہلا اور آخری موقع ہو جب اہل جنت ہمارے خوشی کو روکے، اس سے زیادہ بڑی چیز کیا مل سکتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ سچائی کے پیکر ہیں مردوں میں عورتوں میں، اور جو اللہ کو قرض حسن دے رہے ہیں اپنے مال میں سے، اپنی ضرورتوں میں سے، اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہے ہیں، روایت سے صاف موجود ہے کہ آدمی دن بھر مزدوری کرتا ہے، اپنا کھانا پینا کرتا ہے، رات میں مزدوری کرتا ہے اس لیے تاکہ اس کام میں شریک ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں اب اس کا اجر کون دنیا میں اس کو سمجھ سکتا ہے، اس دل کی کیفیت کو تو وہی سمجھے گا جس نے دل کے احساسات کی لہریں بنائی ہیں۔ فرمایا وہ اب یہاں آگے جو بات ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ ایمان لے آئے، سچے انداز میں ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اب پوری طرح اب اوپر مصدقین کہہ دیا تو اب مصدقین کے انداز میں جو لوگ ایمان لائے، تو اب ان پر ایمان لانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا تعارف ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں اور کسی کی تنقید کریں، اگر آپ جینیس آدمی ہیں، ایک خاص مرتبے کے آدمی ہیں، تو آپ کی تعریف اور تنقید کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تاریخ میں کسی بڑے مورخ نے کسی بادشاہ کے بارے میں کچھ کمنٹس دیے ہیں یا نگیٹو یا پازیٹو، تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور خالق کی کائنات اگر کسی کے بارے میں کچھ کمنٹس دے دے، فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، کیسے؟ صدیقین کی طرح، مصدقات تو کہا، ورسلہ اور اس کے رسول پر جو اس طرح ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ ہیں صدیق، یہی لوگ ہیں جو سچے طور پر ایمان لائے، کبھی شک و تذبذب میں نہیں پڑے، حالات کیسے بھی رہے ہوں، نہ اللہ پر کبھی بدگمانی ہوئی اور نہ نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہوئی، نہ اللہ کی کتاب کے بارے میں ان کا گمان کچھ کمزور ہوا، تو یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ فرمایا اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں، اور فرمایا والشہداء عند ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک شہید ہیں،
یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے دو ٹکڑے ہیں اس کے. کچھ لوگوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے, تصدیق کی, پکے طور پر کبھی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوئے, وہ تو صدیق ہیں. اور آگے کا جملہ جوڑا ہے دوسری طرح سے کہ وہ شہداء عند ربہم, اور جو لوگ اپنے رب کی خاطر صرف ایمان کی طرف پر پکے طور پہ قائم نہیں رہے بلکہ جان دے کر کے بھی اس دین کی گواہی دے دی, اپنا سب کچھ لگا دیا. فرمایا لہم اجرہم و نورہم, ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور نور کا تفصیلی تذکرہ شروع میں آ چکا ہے کہ وہ نور جو آخرت میں حشر کے میدان میں اہل ایمان کے دائیں اور سامنے چل رہا ہوگا. منافقین جو ان کے ساتھ رہنے بسنے والے تھے وہ کہیں گے ارے بھائی ذرا ٹھہر جاؤ, ہم کو بھی اس نور سے کچھ فائدہ اٹھا لینے دو. الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے تم تھے تو ضرور ساتھ میں, لیکن تم تو انتظار میں تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لہم اجرہم, ان کا اجر ان کے ساتھ, ان کے لیے وہ قطعی ہے بالکل. وہ نور ہم اور روشنی, ان کی روشنی. وہ کون روشنی؟ وہی صداقت کی روشنی, وہی جب ساری دنیا میں دور دور تک کوئی ایسا سگنل نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین غالب ہونے جا رہا ہے, تب جو انہوں نے رسک لیا اور خطرات سے کھیل گئے, یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. بعد میں اسلام کے غلبے کے بعد یقیناً لوگ آئے اور لوگوں نے بہت ساری فتوحات کی, لیکن اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا, ایک صحابی نے پوچھا اے رسول اللہ آپ بعد کے آنے والے اور ہمارے دور کے اس میں کیا فرق ہے؟ کہا سنو, ہم قریب لوگ آئیں گے جو اتنے بڑے بڑے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, لیکن اگر آج تم ایک رتن ایک مقدار سونے کی بتائی, اتنا جو خرچ کر رہے ہو تم وہ ایک پہاڑ سونے کا خرچ کر دیں گے تو اس کے مرتبے کو نہیں پہنچائیں گے. یہ ہے تو فرمایا کہ لہم اجرہم, ان کا اجر ان کے ساتھ ہوگا, وہ نورہم, ان کی روشنی ان کے ساتھ ہوگی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور جو لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا, کیا آپ سے کروں, کفر کرنا اللہ کو, اس کفر کرنے میں پوری بات تھی, اللہ کو نہ ماننا, رسول کو نہ ماننا, قرآن کو نہ ماننا, اسلامی احکامات کی نفی کر دینا, یہ سب کفر میں آ رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایک بات کہی ہے, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, ہماری آیات کو جھٹلایا, یہ بہت اہم بات ہے. ایسے بدنصیب مسلمان کہیں فلسفے کے نام پر, کہیں انٹلیکچوئلزم کے نام پہ, کہیں سائنس کے نام پر باقاعدہ یہ باتیں کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ یہ قرآن اب پرانا ہو گیا ہے, اس میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے, یہ شریعت پرانی ہو گئی ہے, 1500 سال پہلے کے انسیولائزڈ دور میں مرتب ہوئی تھی, آج یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے, اس میں نئے طور پہ مرتب ہونا چاہیے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کا مطلب یہ ہر چیز کو اپنے جو سامنے کانٹیکسٹ ہے اس روشنی میں سمجھنا, یہ قرآن کا ایک مطالبہ بھی ہے. آج اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ والذین کفروا میں تو سب آ گیا تھا, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن جن حقائق کی طرف اشارہ کر رہا ہے ان کو نہ ماننا, ان کو جھٹلانا, اور پھر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی یہ حرکت, کہاں سے تم ایمان والے ہو؟ بہت اہم بات ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہ لوگ ہیں جو بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں. صدیقین اور شہداء کا وہ انجام ہے اور جھٹلانے والوں کا یہ ہے. اس بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا کہ اے کفار کیا سمجھتے ہیں, کیا زمین پہ ہم کو عاجز کر لیں؟ بہت ہی معنی خیز بات. آخر یہ زمین جس میں تم میرے نبی اور میرے نبی کے ماننے والوں سے لڑ کر کے اور ان کو دھکا دینے اور ان کو زخم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو, جس زمین پہ تم لڑ رہے ہو, یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین میری ہے, اللہ تعالیٰ کی, گویا اللہ تعالیٰ کی. اور اسی زمین کو تمہاری بڑی بڑی فیکٹریاں, بڑے بڑے جو ہے تمہارے فریم ورک سب جہاں ڈیزائن کرتے ہو, ذرا سا ہلا دیتے ہیں تو سب ایک دم ختم ہو جاتا ہے. پرسوں کی خبریں آپ نے سنی ہوں گی, پرسوں جاپان میں زلزلہ آیا, 6.9 ریکٹر اسکیل پہ تھا وہ زلزلہ. اچھے خاصے مطلب لوگوں کے مکانات وغیرہ گرے, اور لیکن سب سے زیادہ عافیت کیا منائی ان لوگوں نے کہ جدھر ان کا ایٹمی ریئیکٹر ہے ادھر عافیت رہی, وہاں کوئی ٹوٹا نہیں. پچھلا جو ہوا تھا 3000 سے زیادہ لوگ ایسے مر گئے تھے چند منٹوں کے اندر, اور پوری جو تعداد مری تھی وہ 30 سے اوپر تھی 2-4 منٹ میں.
تو اگر اس زمین سے تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے ہو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں اپنے نبی کو پٹتے ہوئے، اپنے نبی کے صحابہ کو پٹتے ہوئے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمیں عاجز کر لے رہے ہو؟ ارے یہ تو ہم اپنے ان بندوں کو اپنے راستے میں، یہ جو مجھے قرض دے رہے ہیں، یہ میرے مددگار بننے کی جو سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ بات نہ ہوتی تو ابھی ہم تمہارا فیصلہ کر دیتے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی کتاب ہمیں زندگی دینا چاہتی ہے، جیسا میں نے ابھی تھوڑا وہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، ہمیں اس سے زندگی لینے کی کوشش، دیکھیے جتنی ہم کوشش کریں گے اتنی زندگی ملے گی، ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم زندگی نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار مجھ کو بھی اور آپ سب کو بھی اپنی کتاب سے وہ زندگی، وہ نور اور روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اور اس کتاب کی جو چلتی پھرتی تصویر ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اس کتاب کو سمجھنے اور اس کتاب کو ان کی زندگی میں چلتا پھرتا دیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرما دے، اے اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے، پروردگار ہمیں اپنے دین کے تقاضوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اخلاص عطا فرما دے، پروردگار ریا و نمود اور دکھاوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، پروردگار آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دنیا میں آپ کے جو دین کے تقاضے ہیں اس میں اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ خلوص کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما دے، اور پروردگار ایسی موت عطا فرما کہ جو آپ کے دین پہ ہونے والی ہو اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چنتی ہوئی زندگی ہو، وہ موت جو آپ کے حبیب کے طریقے پر ہو، اے اللہ اسے ہمیں نواز دے، اور پروردگار آخرت میں حشر کے میدان میں اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ناکامی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے آپ خوش ہونے والے ہیں، اے اللہ جن سے آپ کی نعمتیں ہونے والی ہیں، پروردگار ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما دے، ان کی قربت نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔